الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا عنوان اخلاص۔ اخلاص خالص سے نکلا ہوا ہے۔ آپ بازار میں سودا لینے جاتے ہیں تو ایمانداری سے بتائیے گا کہ آپ کی کوشش نہیں ہوتی ہر چیز خالص لینے کی، اگرچہ آپ کو ملتی نہیں کہیں سے بھی، اگرچہ ملتی نہیں لیکن کوشش تو ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، اور دعویٰ بھی کرتے میں اچھا مال لے کر آیا ہوں آپ کے مقابلے میں۔ تو خالص مال پسندیدہ ہے بندے کا، اور اللہ کو خلوص پسند ہے۔ دیکھو، توحید اگر شرک سے پاک نہیں ہوگی تو خالص نہیں ہوگی، سنت اگر بدعت سے پاک، ملاوٹ سے پاک نہیں ہوگی تو خالص نہیں ہوگی، اور عبادت اگر دکھاوے اور ریاکاری سے پاک نہیں ہوگی تو خالص نہیں ہوگی۔ تو اگر نیکی کسی اور کو دکھانا چاہتے ہیں، کسی کے دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو وہ ریاکاری بن گئی، اور اگر عبادت میں اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کا طریقہ اپنا رہے تو وہ بدعت بن گئی، اور اگر اللہ کی توحید یعنی عقیدے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بٹھا لیا تو شرک بن گیا۔ اور تینوں میں سے ہر ایک بیماری ایسی بیماری ہے کہ ملیا میٹ کر دیتی آپ کی ہر نیکی۔ آپ سمجھتے ہیں میں نیکیوں کے احد پہاڑ جمع کر رہا ہوں، لیکن قیامت کے دن راکھ کی طرح، راکھ کا ڈھیر، آگ جلتی ہے، انگارے بنتے ہیں، وہ بجھتے ہیں تو بعد میں راکھ بچتی ہے۔ راکھ کے ڈھیر کی طرح وہ نیکیاں ہیں جن میں توحید کا احساس نہیں ہے، سنت کا خیال نہیں ہے اور اخلاص کی فکر نہیں ہے۔ تو آج ہم اخلاص پہ بات کریں گے۔
تو یوں سمجھ لیں میرے جیسے ایک طالب علم کے لیے دین کا سب سے بڑا مسئلہ ہی اخلاص ہے. یعنی میں جو کام بھی کروں اللہ کی رضا کے لیے کروں، جس کام سے بھی بچوں اللہ کی رضا کے لیے بچوں. بلکہ ایک واقعہ آپ کو سنا دوں. حماد بن سلمہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک روایت ہے. وہ کہتے کہ اوائل زمانہ تھا اسلام کا، مدینہ میں بارش کے لیے سارے جمع ہوئے نماز استسقاء پڑھنے کے لیے. بارش طلب کرنے کی نماز کو نماز استسقاء کہتے، جیسے جنازے کی نماز کو نماز جنازہ کہتے ہیں. تو استسقاء کی نماز کے لیے جمع ہوئے. کہتے میں سن رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بندہ وہاں پہ آیا جس کو جانتا بھی کوئی نہیں تھا. اس کو میں نے سنا، وہ کہنے لگا یا اللہ تیرے بندوں کو بارش کی ضرورت ہے، فوراً دے دے. اس نے ہاتھ ادھر کیے نہیں کہ بارش شروع ہو گئی ہے. مجھے فکر لگی اس کی، میں نے اس کو ٹریس کیا، اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر گیا اور اس کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو نے ایسے کہا اور ایسے اللہ نے مان لی. اس نے ایک بات کہی، اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا میں وہ کرتا ہوں، اللہ نے جس سے بچنے کا حکم دیا میں بچتا ہوں، میں جو بھی مانگتا ہوں وہ دے دیتا. جو میرا کام تھا میں کرتا ہوں، اللہ نے کہا یہ کر، میں کرنے لگ گیا. اللہ نے کہا اس سے بچ جا، رک جا، میں رک گیا. اب میں جو بھی دعا کرتا ہوں اللہ مان لیتا ہے میرے. تو یہ واقعات منبر محراب کو سجانے کے لیے نہیں ہیں، تعریف اور ستائش کے ڈونگرے برسانے کے لیے نہیں ہیں. یہ سبق کے لیے، نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے ہیں، سمجھنے کے لیے ہیں. اور وہی بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، علماء نے فرمایا، تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ انسان کی عادت ہے، اگر وہ گناہ سے بچتا ہے، جن کو نیک لوگ ہم کہتے ہیں، ہم تو گناہ گاروں میں جن کو نیک کہتے ہیں، اگر وہ گناہ سے بچ جاتا ہے تو اس کے اندر ایک طرح کا فخر پیدا ہوتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا. یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے. تکبر عزازیل را خار کر کہ گرفتار لعنت، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ لعنت میں مبتلا کر دیا صرف تکبر کی وجہ سے. تو نیکی سے بچنے کا تکبر نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ کی عطا سے ہوتی ہے، بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا. تو جو گناہ سے بچتے ان کے اندر ایک طرح کا فخر اور تکبر آ جاتا ہے. اور جب دیکھتے ہیں ایک شراب نہ پینے والا اس بندے کو دیکھتا ہے جس نے شراب پی ہوتی ہے تو اس کو حقارت کی نظر سے اور نفرت کی نظر سے اور توہین کی نظر سے دیکھتا ہے. یہیں سے مار پڑ جاتی، یہیں پہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188، لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا، مت سمجھو وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر فخر کرتے ہیں، اپنی کارستانیوں پر اتراتے ہیں، ہم نے وہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے وہ کیا، جو اپنی کارستانیوں پر اتراتے ہیں. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریفیں کی جائیں ان کاموں پر جو انہوں نے کیے بھی نہیں ہیں. اگر میں نے کوئی چھوٹا سا کام کیا ہے تو اس کا تو میں اظہار کروں، خود نمائی خود ستائی، اپنے آپ کو نمایاں کرنا، اپنے آپ کو دکھانا، اونچا کرنا، اپنی تعریف کرنا، اپنی ستائش کرنا، اپنی تعریف کے پل باندھنا، اپنے منہ میاں مٹھو بننا جس کو کہتے ہیں. وَيُحِبُّونَ، اور پسند کرتے ہیں، یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، ان کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں.
تو فرمایا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، مت سمجھو کہ یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ جو خود ستائی میں، خود نمائی کی بیماری میں مبتلا ہیں، کتنے ہی ہیں، بزرگ ہیں، والدین نیک ہیں، ان میں سے آگے اولادیں جو ہیں انہوں نے اس کو کنٹینیو نہیں کیا، لیکن اسی پر اتراتے جا رہے ہیں، ہم فلاں کی اولاد ہیں، ہم فلاں کی اولاد ہیں۔ پیر کرم شاہ صاحب ضیاء القرآن میں فرماتے ہیں کہ میدان عمل سے فرار اور اس پر بھی اپنی ستائش اور تعریف سننے کا شوق، عمل کرنا نہیں ہے اور اس پر خواہش یہ ہے کہ میری تعریف کریں لوگ کہ حضرت صاحب بڑے عالم ہیں، حضرت صاحب بڑے نیک ہیں، حضرت صاحب بڑے پرہیزگار ہیں، حضرت صاحب بڑے متقی۔ یہ خواہش اندر، یہ فتنہ اندر جنم لیتا ہے، نفس اور شیطان اندر بیٹھا ہوا بہکاتا ہے کہ یہ خواہش، تو اتنا کام کر رہا، تیرے جیسا تو ہے کوئی نہیں، تیری تعریف کرنی چاہیے لوگوں کو، تجھے حضرت علامہ مفتی اور کیا کیا ماننا چاہیے، تیری ستائش ہونی چاہیے، تیری نمائش ہونی چاہیے۔ یہ نفس کے دھوکے ہیں، یہ نفس بہکاتا ہے۔ پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ دو ایسی کمزوریاں ہیں کہ جو شخص ان کا شکار ہو جاتا ہے اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہم بھی آج ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ سب سے آسان ترین عمل اسلام میں نماز ہے، سب سے آسان اور سب سے مفت۔ جب مسلمان اور مومن اس کے لیے بھی وقت نہیں نکال سکتا، ہمت نہیں کر سکتا، تو کون کشمیر آزاد کرائے گا اور کون فلسطین کو آزاد کروائے گا؟ معاملہ میرا یہ ہے کہ روزے آتے ہیں تو مجھے گرمی میں مجھے تارے نظر آنے لگ جاتے ہیں کہ گرمی بڑی ہے، اور نماز کے لیے میری مصروفیت مجھے نکلنے نہیں دیتی کہ میں بڑا مصروف ہوں، نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا وقت آتا ہے، پھر ہوتا ہے جی خون پسینے سے یہ ڈش کرے اور ہٹے کٹے، ان کو کیوں دیں جناب، یہ خود کمائی کریں، یہ تو پروفیشنلز ہیں۔ اور یورپ کی سیر کے لیے ویزے مل جاتے ہیں لیکن حج کے لیے توفیق نہیں ملتی، حج اور عمرہ کے لیے توفیق نہیں ملتی۔ تو تفہیم القرآن نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت پر فرماتے ہیں کہ وہ کیا پسند کرتے ہیں، مثلا وہ اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں کہ حضرت بڑے متقی ہیں، دیندار ہیں، پارسا ہیں، خادم دین ہیں، مصلی و مزکی ہیں، حالانکہ حضرت کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے حالانکہ حضرت کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، الا اللمم، سوائے کبھی کبھار بتقاضا بشریت کسی سے کبیرہ بھی ہو جاتا ہے، صغیرہ بھی ہو جاتا ہے، اللہ نے خود اس کی ایکسیپشن رکھی، اجازت نہیں ہے۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک اے محبوب آپ کا رب بڑی وسیع بخشش والا ہے۔ جو بچنے کی کوشش کرتے ہیں کبیرہ گناہوں سے، بے حیائی کے کاموں سے، لیکن پھر بھی ان سے ہو جاتا ہے، ان سے غلطی خطا گناہ ہو گیا۔ ان ربک واسع المغفرہ، آپ کا رب بڑی بخشش والا ہے، اس کی بخشش بڑی وسیع ہے۔ هو عالم بکم، اب بتایا مجھے اور آپ کو، هو عالم بکم، وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے، کب سے؟ اذ انشأکم من الارض، جب اس نے تمہارے باپ آدم کو مٹی سے بنایا تھا، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور تمہیں اس وقت سے بھی جانتا ہے جب تم اپنی ماں کے بطن میں ایک نطفہ تھے، اس وقت سے تمہیں جانتا ہے۔ پھر تم بتاتے ہو کہ میں ایسا، میرے جیسا، میرے جیسا۔
بتا دیا تمہارے باپ آدم کو اس وقت سے جانتا ہے جب وہ ابھی مٹی کا پتلا تھے، اور تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں بدبودار نطفہ تھے، اس وقت سے تمہیں جانتا، فلا تزکوا انفسکم۔ اب اپنی خود پاکیاں نہ بیان کیا کرو کہ میں اتنا نیک، میں اتنا عالم، میں اتنا مصلح، میں اتنا خیر خواہ، میں اتنا دیندار، نہ ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ هو عالم بمن اتقا، اللہ خوب جانتا ہے کہ جو تقوی والا ہے اور جو ڈرامے والا ہے، اللہ خوب جانتا ہے بمن اتقا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ کو سارا پتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف، مسلم شریف کی اور مسند احمد میں، مدح رجلا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ویلک قطعت عنق صاحبک مرارا۔ ایک صحابی نے اپنے ایک ساتھی مسلمان صحابی کی تعریف کی اس کے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تعریف کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا ویلک، تیرے لیے بربادی ہو، قطعت عنق صاحبک، تو نے اپنے بھائی کی منہ پر تعریف کر کے اس کی گردن کاٹ ڈالی ہے۔ یعنی پتہ نہیں وہ کس ظلم میں مبتلا ہو جائے گا، میری تعریف ہی ہو رہی، پتہ نہیں میں کوئی اور ہی مخلوق ہوں اور بہت بڑی اعلیٰ مخلوق ہوں۔ اپنی تعریف سن کر دماغ بندے کا گھوم جاتا ہے، ایک دم سے بندہ زمین سے عرش تک پہنچ جاتا ہے، ایک دم سے بندہ زمینی مخلوق سے اپنے آپ کو آسمانی مخلوق میں شمار کرنے لگ جاتا ہے۔ قطعت عنق صاحبک، ایسا ابھی تو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ ڈالی، مرارن، اور یہ لفظ آپ نے بار بار کہے، بار بار، تو نے یہ کیا کیا، تو نے یہ کیا کیا، تو نے یہ کیا کیا۔ فرمایا اذا کان احدکم مادحا صاحبہ لا محالۃ، سنو اگر تمہیں مجبوری آ جائے یا تمہیں شوق ہو تعریف کرنی ہی پڑ جائے کسی مسلمان کی، تو فرمایا پھر کیا کہنا ہے، پھر کیا کرنا ہے۔ یہ قرآن و سنت مجھے اور آپ کو سکھاتے ہیں، تربیت دیتے ہیں کہ ہماری روزمرہ زندگی اور معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ ہم ان سے دور ہوئے، اپنی زندگی ذاتی پسند ناپسند کی زندگی گزارتے گزارتے دین سے کوسوں دور چلے گئے۔ تو فرمایا جب تمہیں اگر تعریف کرنی ہو، ضروری ہو، تو کیا فلیقل، تو کہنا چاہیے احسبہ فلانا، میرا خیال ہے کہ فلاں شخص ہے۔ کیسے کہنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ فلاں شخص یعنی زید بکر، واللہ حسیبہ، اصل حقیقت کا اللہ کو پتا، میں اندازے کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھو میرے اور آپ کے نبی نے کیا بتایا کہ اگر کسی کی تعریف کرنی ہے، آج کل تو ویسے زمانے خوش آمدیوں کا ہے، خوش آمدی کے لیے سارے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور حقیقت بتانے کے لیے کوئی حقیقت کڑوا، سچ جو کڑوا ہوتا ہے اس کا کوئی اظہار کرے تو اس کے لیے ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ تو بدبودار نطفے سے پیدا ہوا ہے تو بہت برا لگتا ہے، اور اگر کوئی کہے آپ تو فلاں قبیلے کے سردار ہیں، ایک دم سے شیطان دماغ کو گھما دیتا، بندہ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے۔ تو قابو رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہمارا معاملہ بندے سے نہیں، ہمارا معاملہ رب العالمین سے ہے، خالق مالک کائنات سے ہمارا معاملہ ہے۔ تو فرمایا اگر تعریف کرنی ہو تو کہنا ہے احسب فلانا، میرا خیال ہے کہ فلاں شخص، واللہ حسیبہ، حقیقت کا اللہ کو ہی پتا ہے، میں اندازہ بیان کر رہا ہوں۔ کیا ولا ازکی اللہ احدا، اور اللہ کے مقابلے میں کسی کی زیادہ ستائش یا اس کی پاکی بیان نہیں کر سکتا۔ احسبہ قضا و قضا، میرا خیال ہے کہ وہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، یعنی میرا خیال ہے کہ وہ ایماندار ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایماندار ہے، میرا خیال ہے کہ وہ سچا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ وہ بڑا سچا بندہ، نہ، میرا خیال ہے، حقیقت کا اللہ کو پتا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ سچا ہے۔
ایسے اپنے آپ کو اس حساب میں رکھنا ہے کہ جواب دہی ہم سے نہ ہو۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، آپ کو بتاتا ہوں۔ جہاں رجل الی عثمان فاثنى علیہ فی وجہہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ایک شخص آیا اور اس نے آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرنی شروع کر دی۔ اب حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مٹی اٹھائی اس کے منہ پر پھینک دی، وہ جو تعریف کر رہا تھا، ایک مٹی اس کے منہ پر پھینکنے لگ گئی اور ساتھ ہی ساتھ کہنے لگے، ساتھ کہتے جا رہے تھے، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لقینا المداحین ان نحس فی وجوہہم التراب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما کر گئے ہیں کہ جب خوشامد کرنے لگے تو اس کے منہ پر مٹی ڈالا کرو۔ اس لیے میں تو اپنے نبی کا کام کر رہا ہوں، تو تعریف کر رہا، میں تیرے منہ پر مٹی ڈال رہا ہوں۔ اب ایک عجیب سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی تعریف کر نہیں سکتے آپ، تو انبیاء کی تعریف بھی ہم کرتے ہیں، صحابہ کرام خلفاء راشدین کی تعریف بھی ہم کرتے ہیں، اہل بیت کی تعریف بھی کرتے ہیں، ائمہ کرام کی، اولیاء کرام کی تعریف بھی ہم کرتے ہیں، تو پھر وہ کس کھاتے میں آ جائے گا؟ تو اللہ نے کسی کی تعریف کرنے سے منع نہیں کیا، تعریف سننے کی خواہش سے منع کیا ہے کہ یہ نہ پسند کرو میری تعریفیں کی جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی تعریف کائنات میں سب سے زیادہ کس کو پسند ہے؟ اللہ کو پسند ہے، بہت پسند ہے کہ اللہ چاہتا ہے میری تعریف کریں لوگ، اسی لیے لوگوں کے تعریف کرنے سے پہلے خود اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ اللہ کو تعریف بہت پسند ہے، اس لیے بندوں کی تعریف کرنے سے پہلے خود ہی اپنی تعریف کر ڈالی۔ تو اللہ کو پسند ہے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اور نیک لوگوں کی تعریف عدم موجودگی میں، وہ بھی مناسب الفاظ سے، میرا خیال ہے، حقیقت کا اللہ کو پتا ہے، فلاں کو میں نے دیکھا ہے، وہ معاملے کا سچا ہے، وہ قول کا سچا ہے، وہ بات کا پکا ہے، جیسی بات بھی آپ کر سکتے ہیں ایسی کرنی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ جو خود ستائی، خود نمائی، اپنی نمائش ہوتی ہے، اپنی تعریف سننے کا شوق ہوتا ہے، اس کی غرض کے لیے بندہ اپنی نمائش کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، نیکیوں کو بھی اللہ کے لیے کرتے ہوئے دکھاتا کسی اور کو ہے، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں حضرت، یہ ابھی الفاظ میں نے بولے تھے کہ ہم بڑے میں بڑا علامہ ہوں، میں بڑا نیک ہوں، پاک باز ہوں، دیندار ہوں، سچا ہوں، میری تعریفیں کی جائے، یہ خواہش اندر بندے کے ہوتی ہے، اور یہ بات، یہ خواہش بندے کو دکھاوے پر لے جاتی ہے، پھر وہ ہر کام لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتا ہے تاکہ لوگ میری تعریف کریں۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، ان کے لیے بربادی ہے۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، اور ان کے لیے بھی بربادی ہے جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ آپ نے نہا کے دکھایا کسی کو، کوئی ریاکاری نہیں ہے، خوشبو لگا کے دکھائی، بال سنوار کے دکھائے، کوئی ریاکاری نہیں۔ نیکی، ہر وہ نیکی جس کو ہم نیکی سمجھتے ہیں، نیکی اللہ کے لیے ہوتی ہے، اگر کسی اور کی غرض سے کی تو دکھاوا ہو گیا، ریاکاری ہوگی۔ الذین ہم یراؤن، بربادی ہے جو نمازوں سے غافل ہے، اور بربادی ان کے لیے جو ریاکاری کرتے ہیں، نیکی کرتے وقت دکھاتے ہیں، حالانکہ نیکی کر کدھر ڈالنی ہے؟ دریا میں ڈالنی ہے، پتہ ہی نہ چلے میں نے کچھ کیا ہے نہیں کیا، نیکی کر کے میں نے دریا میں پھینک آنی ہے، کوئی دیکھے ہی نہ، کسی کو پتہ ہی نہ چلے میں نے کیا کیا ہے۔
لیکن ہم تو نیکی کو 1 روپے کو جب تک ایک طرف 5 کلو کے آٹے کے تھیلے پر ایک طرف غریب چمٹا ہوا ہے اور ایک طرف چودھری چمٹا ہوا ہے، جب تک اس کی نمائش نہیں ہوتی ہم چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ فوٹو سیشن ہمارے تو ختم ہی نہیں ہوتے۔ اور ان اعمال پر پھر ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ بھی دکھاوے والے تھے۔ منافقین ان کی نمازیں دکھانے کے لیے تھی، ان کی زکوٰۃ دکھانے کے لیے تھی، ان کا جہاد دکھانے کے لیے تھا، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ دکھانے کے لیے کرتے ہیں اعمال۔ منافق نماز پڑھتے تھے، اگرچہ دکھانے کے لیے کرتے تھے، پڑھتے تو صحیح تھے۔ آج کا سچا مسلمان اپنے آپ کو سچوں سے سچا سمجھے بیٹھا ہے، لیکن نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے میں ہوں گے۔ کافر ان کے اوپر ہوں گے، نیچے منافق، یعنی کافروں سے بھی بدتر، جنہوں نے زبان سے تو ایمان کا اقرار کر لی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، لیکن دل سے تسلیم نہ کیا، کافروں سے بھی نیچے چلے گئے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں دیکھو گے، انہیں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 145 تھی، میں آپ کو اگلی آیت 146 سنانا چاہتا تھا، جس لیے میں ادھر آیا ہوں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، فرمایا یہ منافق جو جہنم کے سب سے خطرناک درجے میں جا چکے، ان کے لیے بھی نکلنے کا رستہ ہے۔ جب منافق کے لیے نکلنے کا رستہ ہے تو میرے اور آپ کے لیے رستے کہاں سے بند ہو گئے؟ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں جو لوگ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے آپ کو صحیح کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے جڑ جائیں، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لیں۔ 4 باتیں۔ منافقوں کے لیے بھی نجات کا راستہ قرآن بتا رہا ہے کہ منافق بھی کافروں سے نیچے جا کر اپنے عمل سے پھر نکل سکتے ہیں۔ کیسے نکل سکتے ہیں؟ نمبر 1، توبہ کر لیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، جو غلط کر رہے تھے اس سے توبہ کریں، چھوڑ دیں، اب نیک عمل کرنے لگ جائیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور تیسرا کام یہ کریں کہ اللہ سے جڑ جائیں، اللہ سے جڑ جائیں۔ ارے ٹکٹ لینے کے لیے پارٹیوں میں جا سکتے ہیں، پارٹیاں جوائن کر سکتے ہیں، الیکشن سے 1 دن پہلے کتنے درخواستیں دینے سے پہلے بعد بھی پارٹیاں جوائن کرتے ہیں، جیتنے کی امید ہوتی ہے، اور قیامت کے دن کی نجات کے لیے اللہ کو جوائن نہیں کر سکتے، اللہ سے نہیں چمٹ سکتے، اللہ سے لگنا گوارا نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور تیسرا کام یہ کرے اللہ سے چمٹ جائیں، اور چوتھا کام وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنے دین کو خالص اللہ کا بنا لیں، اس میں پھر کوئی اور شامل نہ ہو، دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ اگر یہ 4 کام کر لیں تو منافق بھی جہنم کے سب سے نیچے والی تہہ سے نکل کر فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر یہ مومنوں کے ساتھ آ جائیں گے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر منافق بھی یہ 4 کام کر کے، گناہوں سے توبہ کر کے، نیکیوں پر قائم رہ کر، اللہ کے ساتھ چمٹ کر، اپنے دین کو خالص اللہ کا بنا لے، تو وہ بھی جہنم کی تہہ سے نکل کر مومنوں کے ساتھ جنت والا بن جاتا ہے۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو اگر ان کے لیے یہ راستہ ہے تو میرے اور آپ کے لیے کب سے بند ہو گیا؟ توبہ کا راستہ، اصلاح کا راستہ، اعتصام باللہ کا راستہ،
اور اللہ کے لیے خلوص اور اخلاص کا راستہ۔ سورہ اخلاص کو اخلاص کس لیے کہتے ہیں؟ اس میں خالص اللہ کی صفات کا ذکر ہے، کوئی اور بات ہی نہیں، اس لیے وہ خالص توحید والی صورت ہے، خالص اللہ کی صفات والی صورت ہے، اس لیے اس کا نام ہی سورہ اخلاص ہے۔ اور دین تو ہے ہی اللہ کا۔ علماء فرماتے ہیں دین اور اسلام کی تعریفیں کی علماء نے، تفسیر التدبر والبیان میں فرماتے ہیں ان الدین اصلہ متابعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین سارا کا سارا نبی کی پیروی کا نام ہے۔ دین سارا کا سارا، دین کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں جی پتہ نہیں، بڑا مشکل سوال ہے، بڑی مشکل بات ہے، کسی مفتی سے پوچھتے ہیں، تو مسئلہ علماء نے حل کر دیا کہ دین میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دین کس کو کہتے ہیں۔ اے غافل بندے، دین نبی کی پیروی کا نام ہے۔ نبی کے نقش قدم پر چلتا جا، تو دین پر ہے۔ جہاں پہ تو نے نبی کے نقش قدم سے دائیں بائیں قدم رکھا، پھر تو نکل گیا دین سے۔ دین نبی کی پیروی کا نام، اور اسلام عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا نام اسلام۔ اسلام میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اس میں اگر یہ اعمال صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے تو یہ عبادت ہے۔ نماز آپ کی عبادت ہے، شرط ایک ہے کہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ روزہ آپ کا عبادت ہے، شرط ایک ہی ہے کہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ حج آپ کی عبادت ہے، شرط ایک ہی ہے کہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ زکوٰۃ آپ کی عبادت ہے، شرط وہی ہے کہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ ان الاسلام عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ، اسلام نام ہی اس چیز کا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور پھر اس میں شریک کسی کو نہ کیا جائے۔ ملاوٹ والا تو ہم دودھ بھی نہیں لیتے یار، مجبوری سے ہمیں کوئی دے جائے قسمیں جھوٹی کھا کر، یا ہمیں کچھ مل نہ رہا ہو تو ہم لے لیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج بازار میں آپ چلے جائیں، آپ کو اللہ مجھے معاف کرے اگر میرا اندازہ غلط ہے تو شاید 99% چیزیں آپ کو ملاوٹ سے بھرپور ملیں گی، اور لوگ مجبوری سے، اگر آپ کسی کو بتا دیں کہ اس میں ملاوٹ ہے اور یہ خالص ہے، کبھی نہیں ملاوٹ والی لے گا، خالص لے گا، تھوڑی چیز لے گا۔ آپ کسی کو بتا دیں کہ یہ پھل اندر سے گندا ہے، خراب ہے، اس میں کیڑے ہیں، یہ 2 روپے کلو ہے اور یہ صاف اور ستھرا صحیح ہے، یہ 10 روپے کلو ہے، کیا خیال ہے آپ کو 2 روپے والا لے گا یا 10 والا لے گا؟ یار پھل بھی ملاوٹ والا اور گندا قبول نہیں ہے، دین اور شریعت ملاوٹ والی کہاں سے قبول ہو گئی؟ یہاں پہ غیرت کہاں گئی کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہوں، اپنے نبی کے طریقوں میں کسی اور کو گھسیٹ رہا ہوں؟ کہاں آ گیا یہ سب کچھ؟ یہ اس لیے آ گیا میرے بھائیوں، ہم اللہ کی کتاب قرآن سے دور ہو گئے، ہمیں پتہ نہ چلا کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، اخلاص کیا ہے، ریاکاری کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ جب ہمیں پتہ نہ چلا، آج وہی زمانہ آ گیا ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں وہ زمانہ بھی دیکھا تھا کہ حلال حرام کی تمیز ہوا کرتی تھی، تمیز اور کی مشہور تھے لوگ، مشہور، فلاں چور ہے، ڈاکو ہے، مشہور تھا، اس سے لوگ ملنا جلنا رشتہ داری کم رکھتے تھے۔ مشہور تھا کہ فلاں سود خور ہے، فلاں شرابی ہے، لوگ اجتناب کرتے تھے ان سے تعلق کی وجہ سے کہ ہم بھی ویسے سمجھے جائیں گے۔ آج معیوب ہی نہیں سمجھا جاتا۔
सूरह मुम्तहना का आखिरी हिस्सा पढ़ कर देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहा है रब्बे कायनात कि अगर कोई औरत मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो उससे बैत करने से पहले ये शर्तें मनवाएं। वो चोरी नहीं करेगी, वो ज़ना नहीं करेगी, वो नेकियों में आपकी नाफरमानी नहीं करेगी। शर्तें मनवाई जा रही हैं। क्या आजकल बैत करते हुए, बैत लेते हुए, बैत देते हुए कभी हलाल हराम की शर्तें किसी ने रखी हैं? हदिये तोहफे आते जाएं, गरज नहीं है कि हलाल से आ रहा है या हराम से आ रहा है। आज मेरी और आपका दिमाग ही खराब हो गया कि दिमाग से वो एक तसव्वुर जो था अच्छाई का, बुराई का, हलाल का, हराम का, जायज का, नजायज का, वो खत्म हो गया। ऐसे काम मिक्स अप हो गया कि चीज के हुसूल से गरज है, ये गरज ही नहीं है कि ये गंदा है या अच्छा है, पाक है नापाक है, जायज है नजायज है, गरज ही नहीं है। और उसकी वजह यह है कि जायज नजायज, पाक नापाक की तमीज करनी थी दिल ने, और वो गुनाहों से इतना जंगलूद हो गया कि उससे ये सलाहियत ही कुदरत ने छीन ली। गुनाहों की वजह से वो पहचान ही नहीं पाता, जैसे आंखें रंगों को पहचानती हैं, गुनाहों को आंख नहीं पहचानती, दिल पहचानता है। तो फरमाया गुनाहों से इतने जंग के धब्बे लग जाते हैं, हदीस पाक का मफहूम रख रहा हूं, इतने धब्बे लग जाते हैं कि फिर उस दिल को नेकी बदी की पहचान ही नहीं रहती। आज हमारा वही वक्त आ गया है कि नेकी बदी की पहचान से हम मावरा हो गए हैं। अल्लाह ताला हम सबको आसानियां अता फरमाए। नवाब सदीकुल हसन भोपाली रहमतुल्लाह अलैह, वो इसी आयत के बारे में जो मैं आखिरी बात कर रहा हूं ना आज की, कि मुनाफिक जहन्नम के सबसे नीचे वाले दर्जे में हैं। हाँ, वहां से बच सकते हैं अगर तौबा कर ले, बाज आ जाए मुनाफिकत से, व असलहू, और अपनी इस्लाह कर ले, अब नेकियां करने लग जाएं, सीधे रास्ते पर चलते लग जाएं। वातसिमु बिल्लाह है, अल्लाह के साथ चिपट जाएं, जुड़ जाएं अल्लाह के साथ। अल्लाह के साथ कोई जुड़ना चाहता है, कोई बताएगा कैसे जुड़ेगा अल्लाह के साथ? अल्लाह की किताब मौजूद है, अल्लाह की किताब मौजूद है अल्लाह से जोड़ने के लिए। हदीस पाक में आता है कि कुरान अल्लाह की रस्सी है जो अर्श से जमीन तक लटकी हुई है, एक सिरा अल्लाह के हाथ में, दूसरा जमीन पर है। तुम जुड़ना चाहते हो तो थाम लो इसको। आपको मुश्किल रहा अल्लाह से जुड़ना, लेकिन कुरान को पढ़ना होगा, समझना होगा, सीखना होगा, और इसी सीखने के लिए इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज के बाद दर्स कुरान की मजलिस हम मुनक़िद करेंगे। अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो मैं बात कर रहा था नवाब सदीक हसन भोपाली की आखिरी बात। वो कहते हैं कि ये चार बातें, जो तौबा करना, फिर नेकियों में लग जाना, अल्लाह के साथ चिमट जाना, और खालिस दीन अपने को अल्लाह के लिए बना लेना, फरमाते हैं इन चार बातों से ईमान मुकम्मल होता है। ये चार बातें ईमान को मुकम्मल करती हैं। जिसने ये कर लिया फकद कामिल अल ईमान, उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन।